معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک وتعالی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حمد و صلوات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین، واقعہ معراج اپنے عروج پر اور واقعہ معراج کے جتنے بھی لطائف اور جتنے بھی نکات اور جو مراحل ہیں آپ نے گزشتہ درسوں میں سماعت فرمائے۔ آج کے درس میں اس واقعے کی جان اور روح اور کہ جس سے اس واقعے کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ ہے رؤیت رب العالمین، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کا دیدار کرنا سر کی آنکھوں سے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسے کہ تلک الرسل تیسرا پارہ اس بات کی طرف جو ہے ابتدائی آیتیں نشاندہی اور دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو وصف کلام سے متصف کیا، اور اپنے محبوب کو اپنی زیارت اور اپنے دیدار سے متصف اور مشرف فرمایا۔ اب یاد رکھیے گا، یہاں پر جو ہے ایک نقطہ بیان کر دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا سفر معراج پر تشریف لے جانا، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس کے بعد ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا، پھر رب نے جہاں چاہا وہاں پر جو ہے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، تو یہ بھی محیر العقول ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے رب کا دیدار کرنا، اپنے سر کی آنکھوں سے رب کی زیارت کرنا، یہ بھی جو ہے ایک یوں سمجھ لیجئے اپنی حیثیت کی ایک عجیب یعنی کہ اور محیر العقول جو ہے یہ بات ہے۔ اور پھر وہاں سے دوبارہ تشریف لے کر آنا اس خاکدان گیتی پر، اس جو ہے دنیاوی جو جسم ہے اور یہ جو عالم اجسام ہے، اس کی طرف دوبارہ تشریف لے کر آنا، یہ اس سے زیادہ محیر العقول معلوم ہوتا ہے۔ آئیے ہم جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہ کیا، اس کو جو ہے ہم سماعت فرماتے ہیں، اور اسی ضمن میں ہم جو ہے کچھ اعتراضات جو کہ معترضین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ممکن نہیں ہے، رب کا دیدار ممکن نہیں ہے، تو لہذا جو ہے رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس کی ان اعتراضات کی جو ہے حیثیت کیا ہے، اس کو ہم جو ہے اپنی جگہ پر سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اولاً اس بات کو بھی ذہن میں نشین کر لیجئے کہ معراج کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں 3 جگہ ارشاد فرمایا۔ پہلی جگہ سبحان الذی اسری بعبدہ
یہ جو ہے سورہ اسراء کی جو ابتدائی آیت ہے 15ویں پارے میں، دوسری جگہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور تیسری جگہ سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر بیان فرمایا۔ آئیے یہاں پر جو ہے ہم سورہ نجم کی جو ہے آیتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے تناظر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے اس سفر مبارک کی جو ایک امتیازی حیثیت جو ہے، امتیازی شان، اپنے رب کا دیدار کرنا، اس کو جو ہے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم۔ اب النجم کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں کہ بعض مفسرین نے نجم سے مراد ثریا لیا ہے، بعض نے نجم سے مراد ستارے لیے ہیں، بعض نے نجم سے مراد جو ہے ایسی گھاس لی ہے جو جس کی کوئی ساکھ نہ ہو اور وہ زمین پر پھیلتی ہو، بعض نے نجم سے مراد قرآن لیا ہے، اور بعض نے نجم سے مراد، جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجم سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لیا ہے، اور یہی انسب اور یہی جو ہے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نجم سے مراد میرے آقا کی ذات مقدسہ ہو، کہ جو تذکرہ ان کے بعد والی آیتوں میں ہے اس سے مراد بھی میرے آقا کی ذات مقدسہ ہے، تو لہذا نجم سے مراد بھی میرے آقا کی ذات مقدسہ ہی لی جائے۔ اب قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی کہ جب یہ شب معراج سے اترے، اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ بھٹکے۔ اس سفر مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس اہتمام سے بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے صاحب، اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی طرف نسبت کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ہی جو ہے بھٹکے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کے اس سفر مبارک کو کتنے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں اس میں۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ میرے محبوب تو وہ ہیں جو اپنی خواہش سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے، الا وحی یوحیٰ، ان کا کلام وہی ہوتا ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ زبان مصطفیٰ سے جو بھی چیز جاری ہوتی ہے اور جو بھی چیز جو ہے نکلتی ہے تو وہ وحی الہی ہی ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کو ایک کو قرآن کا نام دے دیا جاتا ہے اور دوسرے کو جو ہے حدیث کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جبریل امین جس کلام کو لے کر آئے اور اس کے الفاظ اور اس کے مضامین بھی جو ہے رب العالمین کی طرف سے ہو، وہ قرآن ہوتا ہے، اور جب الفاظ میرے نبی کے ہوں اور مضمون جو ہے رب العالمین کی طرف سے ہو تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو لہذا قرآن ہو یا حدیث ہو، وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، وحی مطلوع ہو جس کی تلاوت کی جاتی ہو یعنی قرآن نماز کے اندر، یا وحی غیر مطلوع ہو یعنی حدیث، ان دونوں کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب اپنی زبان سے جو ہے جو بھی جو ہے ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ہے آئے اور ذرا پریشان تھے، تو میرے آقا نے جب پوچھا تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ صحابہ نے مجھے لکھنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی حالت جمال میں ہوتے ہیں، تو لہذا ہر حدیث کو، ہر بات کو لکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، میں جو کہوں اس کو لکھ لیا کرو، کہ خدا کی قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ وما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ کی مصداق اور زبان مصطفیٰ سے جو بھی جاری ہوتا ہے اور جو کلمات صادر ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ پھر رب نے جو ہے آگے ارشاد فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا جو معلم ہے یہ ہے کون؟ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر رب خود فرماتا ہے کہ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے، زور والے نے، شدید القویٰ ذو مرۃ، کہ یہاں پر مضبوط اور سخت قوت والے اور زور والے، اور رب نے جو اپنے محبوب کو سکھایا، تو جس ہستی کا معلم رب العالمین ہو، خالق عالمین ہو، مالک عالمین ہو،
ذرا غور کیجئے، پھر جو ہے اس کے سامنے اس تلمید رشید کے علم کی کیا حیثیت ہوگی، جس کے بارے میں رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا فاستویٰ، کہ رب نے جو ہے پھر جو ہے استوا فرمایا اپنے شان کے لائق، کہ اب وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ افق اعلیٰ پر موجود تھا، وہ رب کا نور جو ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر جو ہے رب جو ہے ثُمَّ دَنَا، رب اپنی شان کے لائق قریب ہوا، یا میرے مصطفیٰ جو ہے وہ قریب ہوئے، دونوں طرف ضمیر کا ارجاع ہو سکتا ہے، ضمیر کو لٹایا جا سکتا ہے۔ ثُمَّ دَنَا، پھر قریب ہوئے، فَتَدَلَّىٰ، پھر اور قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر جو ہے محبوب اور محب اور اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم تر جو ہے کا فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ قوسین رب نے جو ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اور محب کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم تر کا جو ہے فاصلہ رہ گیا۔ یہ اہل عرب کے ایک مقولے سے جو ہے ماخوذ ہے۔ اہل عرب جب جو ہے یہ دو کمانوں کا فاصلہ یہ دوری کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اہل عرب جب جو ہے کوئی معاہدہ کرتے تھے اور قرب بتانا جب مقصود ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ قوس یا قوسین، یعنی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتنا جو ہے فاصلہ ہے اور اتنا قرب ہے، اتنی قرابت ہے، جس طرح ایک کمان ہو یا دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ دراصل قرب بتانے کے لیے ہوتا ہے، بعد اور دوری کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور غور کیجئے کہ رب نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے وحی کی اپنے خاص بندے کی طرف، ما اوحا، جو اللہ نے وحی کی۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ مکالمہ اور یہ کلام اور اس کے بعد اس کلام کے سورہ نجم کی ان آیتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو بھی راز و نیاز کی باتیں ہوئی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر اس ملاقات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان ملاقات قرار دیا ہے، حالانکہ درست نہیں۔ یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے نبی کے لیے باعث فضیلت اللہ کا قرب اور اس کی زیارت کرنا ہے، نہ کہ جبرائیل امین کا قرب اور جو ہے ان کی زیارت کرنا، کہ جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا، یہ بالکل صحیح ہے۔ بجا ہے امام راضی تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 732 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کا جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنا صحیح ہے، سچ ہے اور ثابت ہے، لیکن یاد رکھیے گا سورہ نجم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں امام راضی کہ سورہ نجم میں کہ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ سورہ نجم میں جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس سے مراد جبریل امین کی ذات مقدسہ ہے، تو لہذا یہ جو بھی کلمات ہیں سورہ نجم کے، یہ اللہ اور اس کے رسول اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی جو ہے مکالمہ ہوا اور جو بھی باتیں ہوئیں اور جو بھی قربتیں ہوئیں، یہ اس کا بیان ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے، راز و نیاز کی باتیں رب نے وحی کی اپنے خاص بندے کی طرف، جو وحی کی ما اوحا، یہ دراصل ما جو ہے یہ دراصل کثرت کو بیان کر رہا ہے، اور ما کے ذریعے جو ہے اس جو وحی کی گئی اس کو مخفی کر دیا گیا، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا محبوب بہتر جانتا ہے کہ اس محبوب اور محب کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ کیا ہوا اور کس نوعیت کا تھا، اس کو رب نے جو ہے بیان نہیں کیا۔ یہ راز اور نیاز کی باتیں تھیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اب رب نے ارشاد فرمایا کہ دل نے نہ جھٹلایا جو میرے محبوب نے دیکھا، یعنی رب کا جو دیدار کیا وہ یقیناً رب کا ہی دیدار کیا، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے نہ جھٹلایا جو محبوب نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم میرے محبوب سے جھگڑتے ہو، جھگڑا کرتے ہو اس بنا پر جو انہوں نے دیکھا، یعنی کہ اللہ کا دیدار کیا، اس دیدار الہی پر جو ہے تم جھگڑا کرتے ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے اس دیدار کو، زیارت کو جو ہم نے آپ کو کروایا اے محبوب، ہم نے اس دیدار کو لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان بنا دیا۔ لوگوں نے جو ہے واقعہ معراج کو اور رب کے دیدار کو جو ہے خواب کے عالم میں دیکھنا جو ہے
یہاں پر گردانا ہے اور ثابت کیا ہے اور قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، خواب کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا دعویٰ کر لے تو وہ کبھی بھی لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث نہیں بنتا کہ میں نے خواب میں فلاں چیز کو دیکھا، میں فلاں جگہ چلا گیا، میں نے جو ہے اتنی مسافتیں طے کر لی، میں پوری دنیا گھوم کر آیا خواب میں، تو اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے دیدار کو جو آپ کو کروایا محبوب، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی۔ تو اب لوگوں کے لیے آزمائش اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ جب جو ہے اللہ کے محبوب نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار ہو کہ کون جو ہے اس بات کو جو ہے تسلیم کر کے صدیق اکبر بن جاتا ہے اور کون رد کر کے انکار کر کے ابو جہل کے لقب سے ملقب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اس دیدار الہی کو اے محبوب جو ہم نے آپ کو کروایا، یہ دراصل جو ہے لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ اور یاد رکھیے بہت سے منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے مولا تو مجھے اپنا دیدار کروا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت رب نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ رؤیت کے محال ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ رؤیت کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے رب سے رب کا دیدار کرنے کا سوال کیا۔ اگر رب کا دیدار کرنا اور رب کا دکھائی دیا جانا یہ اگر محال ہوتا تو کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، اور اس کی شان سے، اس کے مقام سے کسی بھی قسم کا یہ جو ہے آپ گمان نہیں کر سکتے کہ نبی جو ہے رب سے ایک محال چیز کا سوال کر رہا ہو، تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اور رب کا دیدار اس لیے بھی ممکن ہے کہ رب نے اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہم جو ہے فلاں پہاڑ پر تجلی فرمائیں گے، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہا تو رؤیت ممکن ہوگی، اور اگر ٹھہرے نہ رہا تو تمہارے لیے جو ہے دنیا میں رؤیت ممکن نہیں ہوگی۔ تو لہذا دنیا میں کسی کے لیے رؤیت ممکن نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کے۔ یہی وجہ ہے المعتقد کے اندر علماء نے بیان کیا کہ جو دعویٰ کرے کہ دنیا کے اندر میں نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ صرف اور صرف خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی اور کے لیے اس باب میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب رب نے فرمایا کہ پہاڑ پر میں تجلی کروں گا، اگر وہ پہاڑ استقر رہا، اپنی جگہ پر جو ہے ٹھہرا رہا تو رؤیت ممکن ہو جائے گی۔ تو علماء نے اس سے بھی استدلال کیا کہ استقرار جبل چونکہ ممکن ہے اور اللہ نے اپنی رؤیت کو ایک ممکن چیز پر جو ہے معلق کیا، تو ممکن چیز پر معلق کرنا یہ خود جو ہے ممکن اور امکان کی دلیل ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی چیز کو کسی ممکن چیز پر معلق کیا جائے تو جو معلق ہوتا ہے، جس کو معلق کیا جا رہا ہے، وہ خود ممکن ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بھی بات واضح ہو گئی۔ اور خود میرے آقا نے صحابہ کرام سے جو ہے مجمع میں کہا تھا، اے میرے صحابہ کہ تمہیں 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے؟ تو اس وقت صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو رہی۔ تو لہذا اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ تم جنت میں اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے، تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے واضح پیغام دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کا دکھائی دیا جانا ممکن ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے جو ہے یہ بھی اعتراض کیا کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا لا تدرکہ الابصار کہ بصارتیں اور نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یاد رکھیے گا، ادراک کہتے ہیں کسی چیز کا جو ہے تمام جہتوں سے احاطہ کر لینا، اور ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے تمام جہات سے احاطہ کر لینا یہ نگاہ بشر کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ادراک کہتے ہیں کسی چیز کا ہر زاویے سے، ہر جہت سے اور ہر طرف سے جو ہے احاطہ کر لینا، اور یہ جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کسی بشر کے لیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے گا وہ اپنا دیدار کروائے گا، اپنی زیارت کروائے گا۔ تو لہذا قرآن میں جو ہے احاطے کے ساتھ جو ہے دیدار کرنے کی، زیارت کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ اور بعض نے جیسے فلسفیوں نے یہ کہا کہ رؤیت کے لیے ضروری ہے کہ رائی دیکھنے والا اور مرئی ایک مناسب فاصلے پر ہوں، دیکھنے والے کی نگاہوں سے شعاع نکلے اور مرئی کی ذات پر جو ہے وہ پڑے، اور مرئی جو ہے ایک مکان میں ہو، ایک جہت میں ہو، تب جا کر جو ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کی رؤیت ممکن ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ تمام اصول جو ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے اور فلسفیوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یاد رکھیے گا اس فرمان سے جو ہے یہ تمام اشکالات اور اصول یہ اپنی جگہ پر جو ہے معدوم ہو جاتے ہیں۔
ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمان، جہت اور مکان سے ماورا ہو کر اپنے پیاروں کو اپنا دیدار کروائے گا، اپنی زیارت کروائے گا۔ تو لہذا یہ اصول فلسفیوں کے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ہیں، اور آخرت میں جو ہے یہ قاعدے کلیہ و ضابطے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا وہ اپنی شان کے لائق اپنے پیاروں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں چونکہ ہم فانی ہیں اور ہماری نگاہیں فانی ہے، تو ہم باقی ذات کو، جو ذات باری تعالیٰ وہ باقی ہے، ہم اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ کے محبوب کے فضل و کرم سے جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو اس وقت جو ہے ہمیں بقا نصیب ہوگی، اور اس وقت ہم باقی کی صفت سے متصف ہو جائیں گے، تو باقی نگاہوں سے ذات باقی کا دیدار چونکہ ممکن ہوگا، اس لیے دنیا میں رؤیت ممکن نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ کے، اور آخرت میں جنت میں ممکن ہے، چونکہ اس وقت جو جنتی ہوں گے وہ وصف بقا سے متصف ہوں گے، اس لیے ذات باقی کی زیارت ممکن ہو سکے گی۔ اسی طرح رب نے جو ہے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا، کہ یہاں پر اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کہ تم میرے محبوب سے اس پر جھگڑتے ہو جو میرے محبوب نے دیکھا۔ اب رب نے جو ہے کس انداز میں آگے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب نے مجھے ایک مرتبہ نہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ میرے محبوب نے مجھے، اللہ کے محبوب نے اللہ کو ایک نہیں دو مرتبہ جو ہے دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد عندہا جنت الماوا، کہ جس کے پاس ہی جو ہے جنت الماوا نامی جنت موجود ہے۔ کہ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کی رؤیت کا تذکرہ کس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، کہ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ دیکھا، اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جو ہے کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كذب الفؤاد ما رأى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے ایک مرتبہ اپنے دل سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی جو ہے ظاہری آنکھوں سے جو ہے رب کا جو ہے دیدار فرمایا۔ تو یہ واضح طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو مرتبہ رب کا دیدار میرے آقا نے فرمایا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ سر کی آنکھوں سے جو ہے یہاں پر دیدار رب العالمین ہوا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر کہ لوگوں نے جو اعتراضات کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب معراج پر تشریف نہیں لے گئے، جیسے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، تو اسی میں اس اعتراض کا بھی جو ہے جواب دے دیا جائے کہ اماں عائشہ فرماتی ہے معراج کی رات میں نے سرکار کے وجود کو گم نہ پایا۔ یاد رکھیے گا اس کا جواب بھی یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کسی اور واقعہ معراج کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں کہ جس کا تعلق معراج منامی سے، خواب کے معراج سے ہے، اور آپ نے گزشتہ درسوں میں سماعت فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو کئی معراجیں عطا فرمائی، اور جسم اور جسمانیت کے ساتھ جو معراج ہے وہ یہی ہے جو میرے اور آپ کے نبی کا جو ہے خاصہ ہے اور وصف ممیز ہے۔ تو لہذا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور جو ہے واقعہ معراج کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں، اور اگر اس واقعے کی معراج کی بات کی جائے تو لہذا اس وقت تک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حرم میں آئی ہی نہیں تھی، اور یہ واقعہ مکے کا ہے، اور جو ہے یعنی ہجرت سے پہلے کا، ہجرت سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے یا 3 سال پہلے کا واقعہ۔ اس وقت تک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو ہے نکاح میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہ جب میرے آقا جب ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے تو مدینے میں جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے حرم میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تھی۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو فرمایا کہ میں نے معراج کی رات سرکار کے جسم مبارک کو محفوظ نہیں پایا، تو اس کا مطلب یہ کہ اتنی جو ہے تیزی کے ساتھ آنا و جانا ہوا، یعنی کہ اس رات کے قلیل عرصے میں اس سفر کی جو ہے سرعت کو بیان کر رہی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اتنی جلدی یہ سفر ہوا کہ میرے آقا سفر مبارک سے تشریف بھی لے آئے، اور پھر بھی سرکار علیہ السلام اتنے سفر پر جانے کے باوجود بھی آ کر جو ہے جب دوبارہ بستر پر لیٹے تو میں نے اپنے محبوب کے جسم اقدس کو محفوظ نہ پایا، مطلب میرے آقا کا وجود اثر وہیں پر موجود تھا۔ اب آگے رب ارشاد فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ اس مقام سدرہ، کھجور کے درخت، سدرہ یعنی کہ بیر کے درخت کو ڈھانپ رہا تھا، بیری کے درخت کو ڈھانپ رہا تھا،
کون ڈھانپ رہا تھا؟ جو ڈھانپ رہا تھا، ماں نے اس کو بیان کر دیا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ بٹکی، بے شک لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، کہ میرے محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ذرا غور کیجئے کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اس سفر معراج کو اور اپنی زیارت کو کس طرح جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اپنی زیارت کے جو واقعات ہیں اس کو اس ان جو ہے آیتوں کے اندر جو ہے بیان فرما دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہ سوال کیا کہ قال رعا محمد ربہ، تو سوال یہ کیا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ تو حضرت فرماتے عبداللہ ابن عباس، قلت الیس اللہ یقول لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، تو بطور دلیل کے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے یوں نہ کہا کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور لیکن وہ جو ہے نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، یہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے، یعنی غیر متناہی نور، اور بے شک خود آقا کے صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، وقد رعا محمد ربہ مرتین، کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیکھا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے معراج کی رات رب کو دیکھا؟ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہاں سے بھی اپنے رب کو دیکھا وہ نور ہی نور تھا۔ اسی طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا، رعیت ربی تبارک و تعالی، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، رعیت ربی تبارک و تعالی، میں نے جو ہے اپنے رب کو دیکھا۔ تو ان آیات بینات اور ان احادیث مطہرہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور قرآن کی جو سورہ اسراء کی آخر کی جو آیت ہے اور اس آیت کا جو جز ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ بے شک اِنَّهُ میں جو ہو ضمیر ہے کہ اس کا مرجع رب بھی ہو سکتا ہے، اس کا رب، اور اس کا مرجع ذات مصطفیٰ بھی ہو سکتی ہے کہ رب ہو، تو بات بالکل واضح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کے کلام کو سننے والا، اپنے محبوب کو دیکھنے والا ہے، اور جو ہے اگر اس ضمیر سے مراد انہ هو السمیع، ہوا سے مراد ذات مصطفیٰ ہو تو اب معنی اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہ هو السمیع، کہ بے شک میرے محبوب اللہ کے کلام کو سننے والے ہیں، اور جو ہے سمیع البصیر، البصیر، اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے رب کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے کیا، اور رب نے اس کو کئی مقامات پر سورہ اسراء کی آیت، اسی طریقے سے جو سورہ نجم کی آیتوں میں، اس طرح وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، ان آیتوں کے اندر رب نے ارشاد فرما دیا۔ عبداللہ ابن عباس قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے اپنے رب کا 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیدار کیا۔ ان تمام جو ہے روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا، اور یہ وہ مقام خاص ہے کہ یہ مقام خاص نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ہی کسی کو ملے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات، جس کا مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ یہ ہے واقعہ معراج کی اصل حقیقت اور اصل بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار خواب کے عالم میں، اور کل جب اپنے محبوب کے صدقے مولا تو ہمیں جنت عطا کرے تو ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔